اگرچہ پی ٹی آئی کا معاملہ تو سلجھا نہیں، مگر اسی دوران پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے اثاثوں کی چھان بین اور ممنوعہ ذرائع سے فنڈز حاصل کرنے کا معاملہ 2017 میں الیکشن کمیشن میں آ گیا، اور یہ کیس حکمران جماعت کے رکن قومی اسمبلی فرخ حبیب لے کر آئے تھے۔ مسلم لیگ نون پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ جماعت برطانیہ میں بطور LLC رجسٹرڈ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں روہیل ڈار نامی شخص اس جماعت کے لیے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز پر یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ مختلف بین الاقوامی کمپنیوں نے اس جماعت کو فنڈز فراہم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جماعت پر 70 کروڑ روپے چندہ میڈیا گروپ کو دینے کا بھی الزام عائد ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسلم لیگ نون سے بھی فنڈز کی تفصیلات طلب کر رکھی ہیں۔ اسی طرح حزب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے فنڈز کی جانچ پڑتال کرنے کا معاملہ بھی 2017 میں الیکشن کمیشن میں آیا۔ اس جماعت پر الزام عائد کیا گیا کہ 2008 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آ کر ممنوعہ ذرائع سے فنڈز اکٹھے کیے۔ اس کے علاوہ ایک امریکی شہری مارک سیگل، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے امریکہ میں لابنگ کرتے ہیں، ان کے ذریعے مبینہ طور پر ممنوعہ ذرائع سے حاصل ہونے والی رقم پاکستان پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ میں آئی۔ اس جماعت پر یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ بعض غیر ملکی کمپنیوں نے انہیں انتخابات کے لیے فنڈز دیے۔ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں نے بالخصوص امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف ترقی یافتہ ملکوں میں لمیٹڈ لائبلٹیز کمپنیاں بنا رکھی ہیں، جس کے انچارج اس ملک میں مقیم ایسے پاکستانی ہوتے ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہوتی ہے۔ ان ذمہ داران یا ایجنٹس کی تقرری فورن رجسٹریشن ایکٹ کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے۔ یہ نمائندے ان ملکوں میں موجودہ دوہری شہریت کے حامل پاکستانیوں یا جن کے پاس ٹائکوب کارڈ ہے ان سے اپنی جماعت کے لیے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں اور پھر انہیں پاکستان بھجواتے ہیں۔ ان ایجنٹس کو پارٹی کا منشور بھیجا جاتا ہے اور یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ پاکستانیوں کے علاوہ کسی غیر ملکی حکومت، شخصیت یا ادارے سے پارٹی کے لیے فنڈز حاصل نہ کریں۔ الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 204 کے سب سیکشن 3 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کو بالواسطہ یا بلا واسطہ حاصل ہونے والے فنڈز جو کسی غیر ملکی حکومت، ملٹی نیشنل یا پرائیویٹ کمپنی یا فرد سے حاصل کیے گئے ہو، وہ ممنوعہ فنڈز کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس ایکٹ میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی یا جن کے نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نے ٹائکوب کارڈ جاری کیا ہے ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سیکشن 204 کے سب سیکشن 4 کے تحت اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی سیاسی جماعت نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈز اکٹھے کیے ہیں تو جتنی بھی رقم پارٹی کے اکاؤنٹ میں آئی ہے اس کو بحق سرکار ضبط کرنے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 جو کہ پارلیمنٹ میں موجود پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر پاس کیا تھا، اس میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں بنائے گئے پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 2002 کے دفعات 2004 سے لے کر 2012 تک کی دفعات شامل کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام دفعات سیاسی جماعتوں کی فورم فنڈنگ سے متعلق ہے۔ ان قانون کی آرٹیکل 2010 کے تحت اگر کسی جماعت پر ممنوعہ ذرائع سے بیرون ممالک سے چندہ اکٹھا کرنے کے ثبوت مل جائیں تو الیکشن کمیشن اس وقت کی حکومت کو اس جماعت کے خلاف ریفرنس بھیجے گا جس پر عمل درآمد کرنا حکومت وقت کا کام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کی شق 2012 کے تحت ممنوعہ ذرائع سے حاصل ہونے فنڈز کی پاداش میں الیکشن کمیشن اس سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو لکھے گا اور وفاقی حکومت 15 روز میں یہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ ایسی سیاسی جماعت کے خلاف بھیجے گئے ریفرنس کو درست مانتی ہے تو ایسی صورت میں سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی۔ قمر دلشاد کے مطابق ایسا ہونے کی صورت میں اس جماعت سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ ارکان صوبائی اسمبلی حتیٰ کہ لوکل گورنمنٹ کے نمائندے بھی نااہل ہو جائیں گے۔ پاکستانی تاریخ میں صرف ایک سیاسی جماعت پر پابندی عائد ہوئی ہے،
पाकिस्तान में सियासी जमातों पर मुख्तलिफ अदवार में ये इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं कि उन्होंने फ़लाँ दुश्मन मुल्क या ऐसा मुल्क माली मुआवनत फराहम कर रहा है जिसका पाकिस्तान में कोई मफाद हो, लेकिन मुल्की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक सियासी जमात पर पाबंदी आयद की थी, जिस पर इल्ज़ाम साबित हो गया था कि उन्होंने मुबैना ज़राए से पार्टी चलाने के लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए हैं। ये जमात नेशनल अवामी पार्टी थी। नेशनल अवामी पार्टी एक प्रोग्रेसिव सियासी जमात थी और उसकी बुनियाद 1958 में उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में अब्दुल मजीद खान ने रखी थी। उस जमात ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में अपना किरदार अदा किया, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उस जमात पर गद्दारी और इंडिया से फंड्स हासिल करने के इल्ज़ामात आयद होने के बाद उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। उसके बाद से लेकर अब तक किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं की गई। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।